السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ٹاپک کو، جو کہ ہے نئے سال کا آغاز کس طریقے سے کیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نئے سال کو کس طریقے سے شروع کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پرانا سال کس طریقے سے گزارا، کیا ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے یا ہم نے اس میں کچھ پایا کیا کھویا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے: برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اپنے اس سال کا جائزہ لیں گے، آپ اپنے سال کا جائزہ لیں گی، میں اپنے سال کا جائزہ لوں گی کہ آخر میں نے اس سال میں کیا کیا غلطیاں کی، کیا کوتاہیاں کی، کتنا میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اور کیا اس میں نے نیو سٹارٹ کیا، اس میں نے اپنے اللہ کو کتنا پایا، کتنا ناراض کیا، کتنا خوش کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ رابطہ کتنا بنایا، اور کیا میری کوششیں ہیں، کیا میری ایفرٹس ہیں، اور میں نے لوگوں کو کتنا تنگ کیا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کتنے خراب کیے۔ ظاہر ہے اپنے اخلاق کے بارے میں جج کریں گے کہ کیا ہمارا آج کا اخلاق ہمارے کل سے بہتر ہوا ہے یا زیادہ بگڑ گیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کتنا ورک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ ہم برباد ہو جائیں گے اگر ہم اپنا آج اپنے کل سے بہتر نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں اپنے پریویس سال کی ساری انالیسس کرنی ہوگی کہ آخر ہم نے اس سال کو کس طریقے سے گزار دیا ہے، اور پھر اسی کی مایوسی میں نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، کہ ہمیں نیا سال دیکھنا نصیب ہوا، کہ اب ہم توبہ کر لیں، ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہو جائے جو ہم نے کیا، اور اس کے بعد ہم ایک نئے عزم اور ایک نئی کوشش کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب نئے سال کہ نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے سے کیا، جو کہ ہے محرم الحرام۔ حرمت والا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ اسلام میں ٹوٹل 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جس میں ایون جنگ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر زیادتی کی بھی ممانعت ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، اور سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے ہی کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں سے ہی ہمیں سال کا سٹارٹ دیا، اور حرمت والے مہینے سے ہی ہمیں سال کا اینڈ دیا۔ تو ہمارے اوپر اس چیز کو دیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محرم الحرام کے تھرو ہمارے سال کا سٹارٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے سال کے سٹارٹ اپ میں ایک بہت ہی اہم باتیں سمجھائی ہیں۔ ہمیں وہ منتھ دیا ہے جو کہ اسلامک ہسٹری کے حساب سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ جیسے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تو اسی راستے سے حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن فرعون اور اس کی ساری قوم کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ملی، اور وہ اس ہی سمندر میں غرق ہو گئے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تو نکال دیا، لیکن دوسری قوم کو اس میں تباہ و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اس سے ہمیں اور بھی بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ سال کے سٹارٹ اپ میں کہ جتنی بھی پریشانیاں آئیں، تنگیاں آئیں، آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، بے شک اللہ ہمارے اور ہمارے سب کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اگر ہم اللہ پر رلائے کریں، اگر ہم اس پر یقین کریں، اگر ہم اس سے اچھا گمان رکھیں، اگر ہم اپنے حصے کا سارا کام کر کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرابلم سے نکال دے گا۔ پھر دوسرا اہم واقعہ عام الفیل کا واقعہ جو محرم الحرام میں پیش آیا، جو کہ ہمارا سال کا سٹارٹ اپ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابرہہ نام کا ایک بندہ تھا، جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بہت ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی محرم الحرام میں صرف چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، اس کے تھرو اس بڑے جائنٹ ہاتھی کو شکست دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی بندے کے عام اپنے پرندوں کی مخلوق سے خانہ کعبہ
خانہ کعبہ کو اس ابرہہ نامی شخص سے بچایا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ہاتھی جتنی بڑی بھی مشکل ہو، اگین مجھے وہی لیسن ملتا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم سب لوگ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگوں کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں، کوئی نہ کوئی اتنی ہارڈ شپس ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں۔ کسی کی لائف میں کوئی ایشو ہوگا، کسی کی لائف میں کوئی ایشو ہوگا، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کی لائف میں کوئی ایشو نہ ہو۔ سب لوگ اس ٹائم پہ بہت زیادہ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ جو سال کا سٹارٹ اپ ہے اس کو ہم ایک نئی نصیحت کے ساتھ گزاریں، اس طریقے سے گزاریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی تھی، ان لوگوں کو غرق کیا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے، اگر ہارڈ شپس بھی آتی ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر کیا دیتا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ساری تا قیامت ان کا نام اب سربلند رہے گا۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو قربانیاں دیں میدان کربلا میں، جو مصیبتیں ان کے ساتھ پیش آئیں، وہ آج تک ہم مسلمان یاد کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے لیسن لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کی اہمیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے منتھ کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں نصیحتوں بھرے منتھ سے سٹارٹ اپ مل رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ ایک حدیث کے مطابق کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم الحرام اللہ کے مہینے کا روزہ ہے، اور جس نے یوم عاشورہ، جسے 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو کہا جاتا ہے، جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اور نئے سال کے آغاز کے لیے ایک نیا عزم، نیا جوش پیدا کرے اپنے اندر کہ کس طریقے سے ہم اپنے سال کو بہتر کر سکتے ہیں پچھلے والے سال سے، تاکہ ہم برباد لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ ناچاکیاں ہیں، جن کے لیے دلوں میں نفرتیں آ چکی ہوئی ہیں، اس کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں۔ ہم تعلقات کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی تجوید کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم قرآن کے اندر اپنی مسٹیکس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں کہ ہم لوگ اس چیز کو کس طریقے سے اسلام کی سربلندی کی خاطر کیا کر سکتے ہیں۔ تو پراپر پلاننگ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا آنے والا سال آپ کے پچھلے سال سے کس قدر بہتر ہو سکتا ہے، اور آپ اس میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے اسپیشلی بچائیں، کیونکہ یہ وقت جو ہمارا لائف سے گزرتا چلا جا رہا ہے وہ ہمیں کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں ملے گا، اور بعد میں ہمارے لیے حسرت بن جائے گا کہ ہم نے اس میں کچھ کیوں نہیں کیا۔ اور اسپیشلی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی۔ تو اسپیشلی 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے راضی، ہم سے بہترین کام لیں، ہماری زندگی ضائع ہونے سے بچائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سب کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔